تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے نا؟ ان کے آدھے جس پر فالج کا اٹیک پڑ گیا، اس کے حضرت علامہ امام بوصیری کے آدھے جس پر فالج کا اٹیک پڑ گیا، اور جب فالج کا اٹیک پڑ گیا تو طبیب و حکیم دنیا کے علاج کیے، 10 سال تک متواتر بستر عدالت پر رہے، یہاں کی تک کہ دنیا کے طبیب و حکیم آپ کو لا علاج کر دیا۔ اب اس کی دنیا میں کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں، کوئی دوا کام نہیں کرے گی۔ دنیا کا گھر والے بڑا افسوس ظاہر کیے، چہرہ مغلوب ہوا، آنکھیں اشکبار ہوئی، اور حضرت امام بوصیری کو گھر لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اب آپ کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، اب آپ کی موت کا دن گنا جا رہا ہے۔ لیکن امام بوصیری ہے، عشق رسول میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں، سنو، یہ دنیا کے طبیب و حکیم تو لا علاج کر دیے ہیں، لیکن جس نے پیدا کیا ہے وہ ابھی لا علاج نہیں کیا، وہ ابھی لا علاج نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، سب اپنے اپنے کمرے میں گئے۔ دنیا کا دستور یہ ہوتا ہے کہ مریض کے پاس جو تیماردار ہوتے ہیں وہ سمجھایا کرتے ہیں کہ نا، لیکن قربان جائیے حضرت امام بوصیری خود اپنے گھر والے کو سمجھاتے نظر آتے ہیں۔ سب اپنے اپنے بسترے پر گئے، رات کی تاریکی، سناٹے کا عالم، جب سب لوگ سو گئے تو امام بوصیری اٹھ نہیں سکتے تھے، اشارہ کیا، ہاتھ کا تیمم کیا، 2 گانا اشارتاً نماز ادا کی، اور اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں نعت مصطفیٰ پڑھنے لگے۔ پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، نعت مصطفیٰ پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے۔ آخر میں خیال ظاہر کیا، رب کائنات مرنا تو سب کو ہے، دنیا سب کو چھوڑ کر جانا ہے، جب تیرا محبوب اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا تو ہماری کیا اوقات ہے؟ لیکن اگر اس حالت میں دنیا سے چلا گیا تو دنیا تانا دے گی کہ بڑے عاشق رسول بنے تھے، بڑے ولی بنے تھے، بڑے علامہ فہامہ بنے تھے، ایسے مرد میں دنیا سے گئے جو دنیا کے طبیب و حکیم لا علاج کر دیے۔ نعت مصطفیٰ پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ آخر میں جب نعت مکمل ہوتی ہے، امام بوصیری کی آنکھ لگتی ہے، اور جب سر کی آنکھ لگتی ہے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ سر کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھل گئی، دیکھتے کیا ہے کہ میرا گھر پورا نور سے منور ہو گیا ہے، میرا گھر پورا نور سے منور ہو گیا ہے۔ اسی نورانی گھروں میں دیکھا کیا جاتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والا، وہ دعا چہرے والا، وہ زلفو جو ہے وہ زلفو، اور جو ہے وہ تمہارا چہرے والا چمکتا ہوا چہرہ میرے گھدوتروں کے سامنے ظاہر ہوا، دھیرے دھیرے میرے قریب آیا، میں دیکھا، اٹھ کر بیٹھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میرا نبی مجھ سے قریب آیا، میرے بسترے پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہا، بوصیری کیوں پریشان ہو؟ کیا مجھے نعت نہیں سناؤ گے؟ اب بوصیری شاعر تھے، کوئی بھی نعت پڑھ دیتے، سنا دیتے، لیکن کہا، یا رسول اللہ کون سی نعت پڑھوں؟ اب اللہ کے رسول نے کہا، وہی نعت پڑھو جو ابھی میرے بارگاہ میں پڑھ بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے، پڑھ بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ اس سے یہاں سے عقیدہ ملتا ہے، ہم سرزمین تاج خان پور سے نبی کی نعت پڑھیں گے اور میرا نبی مدینے سے سماعت کرے گا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، اب امام بوصیری نعت پڑھنے لگے، جب نعت مکمل ہو گئی تب بوصیری نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، میرے آقا نے کہا، اے بوصیری جب دنیا میں میری نعت پڑھی جاتی ہے تو لوگ داد و تحسین کا نوازتے، کہا رسول اللہ، انعام و اکرام بھی دیتے، کہا رسول اللہ، کہا میں بھی تجھے انعام دوں گا، میں بھی تجھے انعام دوں گا۔ اب بتاؤ بوصیری تجھے کون سا انعام چاہیے؟ اب یہاں ایک عقیدے کی بات ملتی ہے کہ وہی پوچھ سکتا ہے جس کو دینے کی قوت و طاقت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سرکار کیا مرحبا، آقا کیا مرحبا، دادا کیا مرحبا، دادا کیا مرحبا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ کون سی چیز تجھے انعام میں چاہیے؟
ابو سیرین نے اپنے جسم کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ اس مرد میں مبتلا ہے، دنیا کے طبیب و حکیم لا علاج کر دیے ہیں، یہ مرد ٹھیک ہو جاتا تو اچھا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا ابو سیرین جب میں چلا تیری نعت سننے کے لیے، دل میں خیال کیا آج ابو سیرین کی نعت ہوگی، انعام میں مزمل والی چادر ہوگی، انعام میں مزمل والی چادر ہوگی۔ اب ابو سیرین کا بھی عقیدہ دیکھیے، کہا رسول اللہ اگر یہی بات ہے تو صحت میری مرضی سے دے دو، چادر اپنی مرضی سے دے دو، صحت میری مرضی سے دے دو، چادر اپنی مرضی سے دے دو۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک ہی چیز دوں گا، چاہے صحت لے لو چاہے چادر لے لو، چاہے صحت چاہے چادر۔ میرے آقا نے اپنے نورانی ہاتھ کو ابو سیرین کی جس پر پھیرا، ابو سیرین صحت یاب ہوا۔ اللہ کے رسول تشریف لگے، روشنی غائب ہوئی، ابو سیرین کی آنکھ کھلی، اور جب کھلی تو اپنے پیر کو حرکت دے رہے، پیر میں حرکت آ گئی ہے، ہاتھ کو حرکت دیتے ہاتھ میں حرکت آ گئی ہے۔ اب اٹھ کر بیٹھنا چاہے اٹھ کر بیٹھ گئے، ذہن نے خیال کیا کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، اور جب سدھانے کی طرف نظر پڑی دیکھتے کیا ہے کہ وہ چادر میرے سرہانے موجود ہے جو میں نے رات کو نبی کے کاندھے پر دیکھا تھا۔ یقین ہو گیا میرا نبی آج میرے گھر تشریف لایا تھا۔ عزیزان گرامی، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے، عقیدہ اگر صحیح کر کے پڑھا جائے، میرے محب گرامی عشق رسول میں ڈوب کر پڑھا جائے تو میرے آقا اس محفلوں میں تشریف لاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، اللہ کے رسول تشریف لے گئے، ہے نا، ابو سیرین کی آنکھ کھلی، فجر کا وقت ہونے والا ہے، رات جا رہی ہے، وقت فجر آ رہا ہے۔ ابو سیرین اٹھے، کچھ نمازیں گھر میں ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد پھر جانب مسجد روانہ ہوئے۔ جب مسجد کے جانب روانہ ہوئے تو عزیزان گرامی جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ جانتے ہو کہ آپ کے امام صاحب نماز فجر میں نہ ہو تو مقتدیوں کی نظر مسجد کے امام پر ہوگی، ہے کہ نہیں؟ نہیں تو کس کی اقتدا کی جائے گی؟ ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ لیکن آج جب ابو سیرین مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مقتدیوں کی نظر مسجد کے امام پر نہیں بلکہ امام ابو سیرین پر ٹکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کے دل میں خیال آ رہا ہے کون سی دوا، کون سا علاج، ایک ہی رات میں 10 سال کا مرض ایک ہی رات میں ٹھیک ہو گیا، کسی کی پوچھنے کی ہمت نہ پڑی۔ عزیزان گرامی، امام ابو سیرین نماز ادا کی، لوگوں سے مصافحہ کیا، اپنے گھر کے جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی جن کا نام کتابوں میں حضرت رجاء الصدیق ملتا ہے۔ اپنے دروازے پر وہ کپڑا سینے کا کام کرتے تھے۔ امام ابو سیرین جا رہے ہیں، کہا ابو سیرین وہ نعت مجھے نہیں سناؤ گے جو رات کو نبی کو سنایا تھا۔ ابو سیرین لوٹ پڑے اور کہا اے رجاء الصدیق یہ بتاؤ، سنانے والا ابو سیرین، سننے والا نبی، تیسرا کوئی اور نہیں تھا۔ اب رجاء الصدیق کہنے لگے کیا تم حدیثوں بھول گئے؟ جہاں میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھی جاتی ہے وہاں فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور اولیاء کرام کا بھی نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ آپ کے گھر 40,000 فرشتوں کی جماعت تھی، 4,000 اولیاء کی جماعت تھی، 4,000 اولیاء کی جماعت، اسی میں ایک میں بھی تھا۔ اور یقین نہ آئے تو نعت میں تجھے سنا سکتا ہوں جو نعت تم نے رات کو نبی کو سنایا تھا، رات کو نبی کو سنایا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ نعت مصطفیٰ پڑھنے کی برکت تھی کہ 10 سال کے بستر علالت پر پڑے امام ابو سیرین بالکل درست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ اور جب میرے نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر رو رو کر جب میرے نبی کی کوئی نعت گنگناتا ہے، عشق میرا نبی دیکھتا ہے، یقیناً اپنا جلوہ اسے ضرور دکھا دیا سبحان اللہ سبحان اپنا اللہ۔ جلوہ اسے ضرور دکھا دیا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جتنی بھی انجمنیں آئی ہیں ان سے میرا محتبانہ اپیل ہے کہ با ادب کے ساتھ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر نعت مصطفیٰ گنگنائیں گی۔ دیکھیے کچھ تاکیدیں کی جاتی ہیں، جھنڈا ہونا چاہیے، بینر ہونا چاہیے، لباس ہونا چاہیے، ہے نا، تو تعداد ہونی چاہیے، آمد مصطفیٰ پر ہونی چاہیے۔ صرف محض یہ ہوتا ہے کہ آج تم ایک دیکھ کر جاؤ گے، آنے والے دن میں کوشش کرو گے ہم چلیں تو تیاری کر کے چلیں، اور جتنا دن تم نعت مصطفیٰ کے لیے تیاری کرتے رہو گے اتنا دن تمہارا عبادت میں لکھا جائے گا۔
तुम्हारा इबादत में लिखा जाएगा। सिर्फ यही मकसद होता है मेरे मुहब्ब गिरामी। और मैं अस्सलाम वालेकुम हजरात, जैसा कि आप तमामी हजरात जानते हैं कि आज का ये